اور یہ آخری پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتے ہیں، وہ ہے آخری پیشین گوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں چیپٹر نمبر 11 میں موجود ہے، ورس نمبر 89 to 92 کا آپ مطالعہ کیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جب وہ غرق ہونے لگا اس نے کہا میں اب بھی ایمان لے کے آتا ہوں. الآن اب تو ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے آگے ایک پیشین گوئی کی. اللہ تعالیٰ نے کہا فَالْيَوْمَ، بس آج، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں، اس نشانی کو دیکھیں اور ان کو پتہ لگے کہ اسلام مذہب کون سا مذہب ہے، سچا اور سچا مذہب ہے. اس نے جتنی باتیں کی ہیں سب سچی ہیں، سب لاجیکل بھی ہیں، سائنٹیفک بھی ہیں، پوری بھی اترتی ہیں جو پیشین گوئیاں کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، فرعون کی لاش کو ہم محفوظ کریں گے، بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ آنے والے لوگوں میں ہم نشانی دکھائیں. خلفق اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو نہیں کہا کہ میں آج ہی بار اٹھا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نہیں کہا میں لوگوں کو دکھاؤں گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہمارے میں نے کیا کیا نشانیاں بتائی ہیں قرآن مجید میں. غور کریں، قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کو پورا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے نشانی کو پورا کرنا تھا، فرعون کی لاش کو محفوظ کرنا تھا. پھر ہوا اس طرح کہ 1898 کا سن تھا، 20ویں سال تھا. اللہ تعالیٰ نے بحر احمر کے کنارے پہ ایک قبرستان تھا. بحر احمر وہی بحر احمر ہے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا، اس کے کنارے پہ ایک قبرستان تھا، اس کے اندر سے ایک لاش ملی. وہاں کے مقامی جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، اس پہ نا پٹیاں باندھ دی، جہاں جہاں ان کو محفوظ اس پہ پٹیاں باندھ دی انہوں نے. پھر آگے بڑھیے، اس کو میں شارٹ فارم میں بیان کروں. 1907 کا جب سن آیا، سر گرافٹن ایلچ سمتھ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، سائنٹسٹ تھا، اس نے اس کی پٹیوں کو کھولا، جو پٹیاں لوگوں نے باندھی تھی نا وہاں لاش کو دیکھ کے، فرعون کی پٹیوں کو کھولا. اس نے دیکھا کہ یار اس پہ تو تہیں جمی ہوئی ہیں، نمک کی، نمکیات کی تہیں جمی ہوئی ہیں، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ غرق رہا ہے کہیں پہ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. وہ غرق رہا ہے، غرقابی کی علامت ہے یہ کہ اس کے اوپر پٹیاں جو کھولی گئی تھی اس میں نمک کی تہیں جمی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں غرق رکھا تھا. پھر آگے 1975 کا سن آیا. فرانس نے اسپیشل اپلیکیشن لکھی مصر کو، چونکہ یہ مصر میں موجود تھی لاش، مصر کو اپلیکیشن لکھی کہ بھئی ہمیں آپ وہ لاش دیں، ہم اس کا معائنہ کریں، دیکھیں بھی کیا اس کا حساب کتاب ہے، کب کی لاش ہے، کب کا کیا حساب ہے. فرانس نے وہ لاش منگوانی چاہی. انہوں نے 1975 کے اندر یہ اپلیکیشن دی مصر کو. مصر نے 1981 کے اندر اس لاش کو بھیج دیا فرانس میں. فرانس کے ایک ڈاکٹر کی ٹیم تھی بڑی ساری، انہوں نے اس کا معائنہ کیا. جو ان ڈاکٹر کی ٹیم کا سربراہ تھا نا، وہ تھا ڈاکٹر مورس بکائے، مویرس بکائے بھی کہتے ہیں انہیں. یہ وہی مویرس بکائے ہیں جو کہ جلالت الملک شاہ فیصل کے اسپیشل طبیب تھے. فرانس میں بیٹھے ہی کیا کر رہے تھے، اس کا معائنہ کر رہے تھے لاش کا. دوسرے ڈاکٹرز بھی موجود تھے، لاش کا معائنہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ لاش 3000 سال پہلے سے لاش ہے، اس سے بھی پہلے کی لاش ہے. یہ اس ایک نشانی کی وجہ سے ڈاکٹر مورس بکائے، انہوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ مالک نے قرآن مجید کے اندر سورۃ یونس کے اندر چیپٹر 11 کے اندر ورس نمبر 89 سے 92 کے اندر اللہ نے یہ بات کی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. کہ ہم آج تیری اس لاش کو لوگوں کے لیے
رکھ دیں گے، لوگ آئیں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ لاش جو ہے فرعون کی لاش تھی، اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی آج بھی اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اس ایک نشانی کے عوض اللہ نے اسلام کی دولت سے جناب ڈاکٹر مورس بکائے کو مالا مال کیا۔ کلمہ پڑھا انہوں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پھر یہیں پر بس نہیں ہوئی، آگے بڑھے، انہوں نے اسپیشل بک لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ دی سائنس، ایک بک لکھی انہوں نے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس بک کو بڑا انٹرنیشنل سطح پہ ایک قبولیت بھی دی گئی، فرانسیسی زبان پہ انہوں نے لکھی تھی۔ آج بھی اس کی فرعون کی لاش جو ہے وہ مصر میں موجود ہے، قاہرہ میں ممی رائل نامی ایک جو ہے نا وہاں پہ جگہ ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات آج سے 1450 سال پہلے کی تھی کہ میں نے ایک دن اس کی لاش کو لوگوں کے سامنے بطور نشانی لے کے آنا ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا، اور پھر من وان وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ مالک کائنات کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَقُلْ لوگوں جب یہ باتیں دیکھ لو، الحمدللہ، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، کسی باتونی کی باتوں میں نہ آنا، اسلام کے اوپر شک مت کرنا، اس سے سچا اور سچا مذہب کوئی نہیں، اور حفاظت قرآن بھی رب کے ذمہ ہے، حفاظت رسول بھی رب کے ذمہ ہے، حفاظت حدیث بھی رب کے ذمہ ہے۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔